بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لأعلمن اقواما من امتی یأتون القیامۃ بحسنات امثال جبال تہامہ بیضا فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا الا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ آج ہمارے زیر مطالعہ جو حدیث مبارک ہے اس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ایک خوفناک قسم کی تنبیہ کی ہے، ایک بھیانک صورتحال کی پیشنگوئی کی ہے اور امت کے ہر فرد کے رونگٹے کڑے کرنے والی صورتحال بتا دی ہے، جس پر ہم تو کیا وہاں پر موجود صحابہ کے رونگٹے کڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے راوی نے سوال کیا کہ صرف ہم لنا، یہ بدقسمت لوگ، ازلی بدبخت لوگ، یہ کون ہے؟ کہیں ہم ان میں سے نہ ہو اور ہمیں علم ہی نہ ہو۔ اب ایسے بدقسمت لوگ، حدیث کا خلاصہ اس طرح بنتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے رسول کے امتی بھی ہیں، وہ اللہ کے لیے دن کو کام بھی کرتے ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، اور ان کی عبادتیں اور ان کے ریاضتیں اور ان کے ذکر و اذکار تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گے، گویا کہ ان کے اعمال اور ان کی عبادتیں حجم کے لحاظ سے بھی کثرت سے ہوگی، اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شکل صورت میں بھی تمہاری طرح ہوں گے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ تمہاری طرح تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن پھر وہ ایسے بدقسمت ہوں گے کہ اللہ ان کی سارے اعمال کو اور سارے عبادات کو فضا میں ذرے ذرے بنا کر اڑے ہوئے ذروں کی طرح بکھیر دے گا، گویا کہ وہ اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید وہ میں ہوں یا ہم ہوں، کیونکہ اگر عبادتوں کے باوجود اللہ ان کی سارے اعمال کو کک دے کر فضا میں بکھیر دیتا ہے تو یہ ہوئے بڑے بدقسمت، اور پھر ہے بھی تہجد گزار۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو راتوں کو یا تخلیہ میں جب وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، وہ تنہائی میں ہو جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں اور حرام کاریوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ کسی مدرسے کا محتمم بھی ہو سکتا ہے، کسی اسکول کالج کا پرنسپل بھی ہو سکتا ہے، اور کسی تعلیمی ادارے یا کسی صحت کے ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، محکمہ انصاف کا کوئی قاضی بھی ہو سکتا ہے، جو دن کے وقت اللہ کی اطاعت کرتا ہوگا، لیکن جب اس کی رات معصیت میں گزرتی ہے تو اس کے دن کے اطاعت اس کے کام نہیں آئے گی، اور ایک بزرگ کے
قول کے مطابق جس طریقے سے فٹ بال کا کھلاڑی فٹ بال کو کک دے کر اسے فضا میں اچالتا ہے یا پھینکتا ہے، اللہ بھی اپنی قدرت سے اس کے سارے اعمال کو کک دے کر اس کو بکیر دے گا اور اس کے سارے اعمال اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اب حدیث کے الفاظ کو ذرا سنیے۔ ثوبان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ روایت اللہ کے نبی سے کرتے ہیں، انہ قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلمن اقواما من امتی، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو میری امت کے لوگ ہیں۔ اب یہ ڈیفینیشن ہم سب پہ صادق آتی ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں یأتون یوم القیامہ بحسنات امثال جبال تہامہ بیضا، جو قیامت کے دن اتنے ڈھیر سارے نیکیاں لائیں گے کہ گویا کہ وہ تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، یہ الفاظ بہت خطرناک ہے، بہت خوفناک ہے کہ اللہ ان سارے اعمال کو فضا میں اڑے ہوئے ذروں کی طرح اڑا دے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ اس کو ہوا میں اڑے ہوئے ذروں کی طرح بکیر دے گا، اڑا دے گا، گویا کہ یہ ساری نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ قال ثوبان کے رونگٹے کڑے ہو گئے تو ثوبان نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، یا اللہ کے رسول ہمیں ان کی وضاحت کر دیجئے، کول کر بیان کر دیجئے، اس کا پورا خاکہ بتا دیجئے، پوری اسکیچ ہمارے ذہن میں بٹھا دیجئے، کیونکہ اللہ نکون منہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے ہو، وَلَا نَعْلَمُ، اور ہمیں پتہ نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں، اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ ہم بھی ان میں سے ہیں۔ گویا کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، گویا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم نے تو بہت سے نیکیاں کی ہیں، اور آگے جو اس حدیث کے جو حقیقت کوئی کام نہیں آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فردر ایکسپلین کرتے ہوئے فرمایا، انہم اخوانکم ومن جلدتکم، وہ تمہارے بھائی ہیں اور وہ تمہاری جیسی شکل و صورت ان کی ہوگی، جس طریقے سے تمہارے ایک شرعی آدمی اور متقی آدمی کی شکل صورت ہوتی ہے، ظاہری ڈھانچہ، وہ بالکل تمہارے طرح ہوں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایکسپلین کیا، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہو، وہ بھی رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن ان کی کمزوری اور ان کی بدقسمتی یہ ہوگی کہ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، وہ ایسے قوم ہوں گے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تخلیے میں، رات کی تاریکی میں، تو وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں، حرام کاریوں کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ اب اگر ایک ادارے کا سربراہ یا کسی تبلیغی اور تدریسی جماعت کا کوئی ذمہ دار شخصیت جس کی ساری زندگی دین کی خدمت لگی ہوئی ہے، لیکن بس بدقسمتی سے اس کی راتیں معصیت میں گزرتی ہے، یہ معصیت آپ کے اسمارٹ فون پر کسی گندے سائٹ کی وزٹ بھی ہو سکتی ہے، لیپ ٹاپ پر رات کی تاریکی میں لحاف اوڑھ کر اس کی وزٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کسی نجوہ کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کسی نعوذ باللہ کسی حرام کاری کا ارتکاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کسی کی انٹرویو آپ نے دن کو لیا ہو اور اس کو 10 نمبروں کا مستحق ہو، لیکن رات کی تاریکی میں آپ کو کسی نے راضی کیا اور آپ نے 10 سے 100 بنا دیے، یا کسی کے 100 نمبر آپ نے 10 کر دیے، گویا کہ آپ کی تخلیہ جو ہے وہ معصیت میں گزرتی ہے، جبکہ آپ کا جو جلوت ہے وہ اطاعت میں گزرتے ہیں۔ گویا کہ جلوت کے اطاعت کے ساتھ خلوت کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ وہ لوگ جن کی خلوتیں اطاعت کی بجائے معصیت میں گزرتی ہے، اللہ ان کی جلوت کی اطاعت کو کک دیکھ کر بکھیر دے گا، اور یہ وہ بدبخت ہیں جو عمرے پہ عمرے بھی کرتے ہیں، حج پہ حج بھی کرتے ہیں،
اور نماز پہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دن کو روزے بھی رکھتے ہیں اور رات کو تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں، لیکن بدقسمت ہے یہ لوگ، کیونکہ جب ان کو موقع ملتا ہے تخلیہ میں تو وہ اللہ کی ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ حرام کاری کی مرتکب ہو جاتے ہیں، یا وہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری توجہ دن کی یا جلوت کی اطاعت کے ساتھ ساتھ خلوت کی اطاعت پر بھی ہونی چاہیے، کہ کہیں ہماری خلوتیں اللہ کی حرمتوں کے پامالی میں تو نہیں گزرتی، اور یہ سرایت کر جاتی ہے کہ اگر آپ کی خلوتیں اللہ کی حرمت کی پامالی میں گزرتی ہے تو آپ کی جلوت کی اطاعت جو ہے اللہ اس کو کک دے کر فضا میں بکیر دے گا، اور وہ آپ کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث جو ایک اور ڈائمنشن سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ حدیث راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کو مسلم نے روایت کی ہے، صحیح مسلم نے، کہ وہ لوگ، حدیث کا خلاصہ یہ ہے، وہ لوگ جو رات کے وقت تاریکی میں کوئی معصیت کر جاتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں، دن کے وقت اس کا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے ان پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، وہ خود اپنے پردے کو فاش کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے گناہوں کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اور اس پر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ رات کی تاریکی میں معصیت ہو گئی، آپ کو ندامت آنی چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے، پشیمان ہو جانا چاہیے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس کے پردے رکھے تھے، لیکن یہ دن کو اپنے پردے خود اپنے آپ سے ہٹا دیتا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ گویا کہ گناہ کے ساتھ ساتھ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ گناہ کو تو معاف کر دے گا، لیکن ڈٹائی کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اب صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، یقول، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یقول، وہ فرماتے تھے، کل امتی معافات، میرے ہر امتی کو معافی مل جائے گی، الا المجاہرین، مگر مجاہرین کو معافی نہیں ملے گی۔ مجاہرین کون ہے؟ گناہ کو فاش کرنے والے کو نہیں ملے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا خاکہ ہمیں بتا دیا، فرماتے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْإِجْهَارِ أَن يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ، اجہار کی ایک صورت یہ ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنی کمزوری کی وجہ سے رات کو گناہ کی کوئی کام کرتا ہے، ثم یصبح قد سترہ ربہ، پھر وہ صبح کر دیتا ہے، لیکن رات کی وہ گناہ اس پر اللہ، اس کے رب نے پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، لیکن فیقول یا فلان قد عملت البارحۃ کذا و کذا، باہر آ کر اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ رات کو میں نے یہ گناہ کیا ہے، وہ کہ گناہ کے ساتھ ساتھ یہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَقَدْ بَانَ يَسْتَرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتَرُهُ رَبُّهُ، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا، لیکن وَيُكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ، یہ دن کے وقت اللہ کے اس پردے کو خود پاڑ دیتا ہے۔ اب یہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ وہ ازلی بدبخت ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو گئی تو اسے چاہیے تھا کہ اس گناہ کے پر پشیمان ہوتا، قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے گہرے انفعال کے۔ تو یہ اگر آپ کے سے غلطی ہو گئی تو آپ کے پیشانی پر آنا چاہیے کہ شرمندگی ہونی چاہیے کہ آپ پر پسینے کے قطرے ظاہر ہو جائے، لیکن اس کی بجائے یہ دن کو پروپیگنڈے کرتا ہے کہ رات کو میں نے یہ کیا۔ تو یہ آدمی بدبخت ہے، کیونکہ گناہ ہو کر بندہ سرگوشی میں اللہ سے معافی کا تلاش کرتا ہے، معافی تلافی کراتا ہے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، معافی کی سبیل تلاش کرتا ہے، اور ایسی گناہوں کی تشہیر نہیں کرتا،
لیکن جب یہ دن کے وقت